صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب محبت سے ذوق و شوق سے اور عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا
اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. انتہائی واجب احترام قابل عزت تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ شعبان المعظم کا یہ دوسرا ہفتہ، دوسرا جمعہ آج 13 شعبان المعظم 1442 اور 26 مارچ 2021 حاصل پور کی اس جامع مسجد ختم نبوت میں اللہ تعالی نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع فرمایا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور جو کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رات جو ہوگی وہ 13 شعبان کی ہوگی، اور 1-2 دن کے بعد 15 شعبان المعظم جس کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے آنے والی ہے. بہت برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت سارے فضائل آتے ہیں. تو نہ جانے کس کو یہ رات نصیب ہو، کیا پتہ کون اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جائے، دنیا کو خیر بات کہہ دے. بہرحال عزیزوں، رات کے آنے سے پہلے چند ایسی باتیں اور چند ایسی ضروریات جو ہم نے اپنانی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. عزیز دوستو، یہ رات جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی، علامہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر تھے اور محدثین مفسرین نے ان کے اقوال کو لیا، ان کی تفسیر کو لیا، اپنی تفاسیر میں جمع کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا. فیصلہ اس رات کو کیا، لیکن اتارا لیلۃ القدر میں. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اس رات کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں، اور ایسی ماں کہ جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 راتیں ایسی بنائی ہیں پورے سال کے اندر جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے سارے دروازے آسمان کے کھول دیتا ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے لکھ دیتا ہے. یعنی ان 4 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ کتنا وقت باقی رہے گا، اس نے کیا کچھ کھانا ہے، اس نے حج کرنا ہے نہیں کرنا،
اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے امور کو سنبھال کر اس پر گامزن ہو جاتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ رات ہے نصف شعبان یعنی 15 شعبان۔ بہت بڑی فضیلت اس رات کی احادیث میں بیان کی، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس شعبان کو شعبان کہتے کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا کہ یہ شعبان کا یعنی شعب کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، شعب یہ شعب سے یہ مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، اور پھیلنا چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کا نور پورے عالم پر چھا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے 5 لفظ، 5 حرف، شعبان، شین، عین، با، الف اور نون، یہ 5 حروف کسی نہ کسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ شعبان کی شین کو دیکھا جائے تو شرافت پہ دلالت کرتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شرافت کو عام فرما دیتے ہیں، اور شعبان کی عین کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ عین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بلندی علو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس شعبان کی با کو دیکھا جائے تو یہ بات دلالت کرتی ہے بر پر یعنی نیکی پر کہ اس مہینے میں بہت زیادہ نیکی کی جائے، اور اسی طرح شعبان کی الف کو دیکھا جائے تو الف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس مہینے میں الفت عام ہو جاتی ہے، محبت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ الفت بھی نصیب فرما دیتے ہیں، محبت کا اعلان بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر اس شعبان کی نون کو دیکھا جائے تو یہ نون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا نور عام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور اس مہینے کی اس رات کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں، اور یہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور ہم خود بھی اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے کسی نہ کسی چیز کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اسی میں سے بھی جس کو فضیلت عطا فرمائی اس میں سے بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں، فضیلت دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، لیکن تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کا انتخاب کیا، اور پھر ان 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کا انتخاب کیا اور اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرما دی، اور وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انبیاء کا سلسلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کو فضیلتیں عطا فرمائی، تمام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش میں اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کو ایسا انتخاب فرمایا کہ ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، ان کو اپنی محبت زیادہ عطا فرمائی۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور پھر ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب فرما کر خاص فرما دیا۔ اور پھر جب کتابوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، تمام کتابوں میں صحائف میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کو بزرگی عطا فرمائی، 4 کتابوں کو
بلندی عطا فرمائی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے جب ان چار کو فضیلت عطا فرمائی تو پھر ان چاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرشمہ دیکھی ہے دنیا کے اندر، جب صحابہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو عادل ہونے کا اعلان فرما دیا، تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ ہدایت کے ستارے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ میں تقریباً علماء لکھتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جیسے انبیاء آئے ہیں، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد بھی اسی طرح بتائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے 4 صحابہ کو فضیلت عطا فرما دی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان چاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا اور اسی طرح مسجدہ کا انتخاب فرمایا۔ تمام مساجد اپنی جگہ فضیلت والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 مسجدوں کو ایسا فضیلت بخشا، ایسی فضیلت بخشی، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد بیت المقدس اور دوسری مسجد طور سینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مسجدوں کو شرف عطا فرمایا، لیکن ان چاروں مسجدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو فضیلت عطا فرمایا۔ اور اسی طرح مقامات کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، لیکن 4 مقام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے خاص کر دیا۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک مکہ المکرمہ ہے، دوسرا مدینہ المنورہ ہے اور ایک بیت المقدس ہے، اور چوتھے نمبر پہ جناب والا مساجد العشار ہے۔ ان چاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرما کر ان چاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح دنوں کی باری ہے، پہلے مہینوں کی باری، مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص فرمایا، رجب، شعبان، رمضان اور جناب والا محرم۔ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت مقرب مہینے ہیں، اور ان چاروں مہینوں میں سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرما کے ان میں سے جو ایک کو فضیلت کے لیے خاص فرمایا وہ شعبان المعظم ہے۔ دن کی باری آئی تو دن بھی 4 ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایک جناب والا عید کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ، یوم عاشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 دنوں میں سے یوم عاشورہ، یوم عرفہ کو فضیلت عطا فرما دی، یعنی 10 ذی الحجہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ جب راتوں کی باری آتی ہے تو راتیں بھی 4 ایسی ملتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ان میں سے ایک کو خاص کیا ہے، ایک عید کی رات، ایک جمعے کی رات، ایک شب قدر کی رات، ایک شب برات کی رات۔ ان چاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو، تمام فضیلتوں کی بات کو دیکھا جائے تو وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ شعبان المعظم ہے، جس کی دلیل علماء یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس رات کی بہت بڑی خصوصیت ہے، 15 شعبان المعظم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے انوارات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے اپنے رزق کے بارے میں کشادگی حاصل کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کے بارے میں مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے مسائل کو دور کرانے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اس کی پریشانیوں کو دور کروں، اس کے مسائل کو حل کر دوں، اس کی پریشانیوں کو حل کر دوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہر رات کو فضیلت ہوتی ہے، لیکن ہوتی کب ہے؟ رات کے آخری پہر میں، تہائی رات میں یہ فضیلت ہوتی ہے۔ لیکن شعبان المعظم کی یہ 15 شعبان کی رات یہ ایسی رات ہے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں، جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے ہیں میرے پاس 15 شعبان کو جبرائیل امین آئے اور آ کر مجھے کہا، عرض کی یا رسول اللہ
آسمان کی طرف نظر اٹھائی. میں نے جب نظر اٹھائی آسمان کی طرف تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اور سارے دروازے کھولنے کے بعد فرشتوں کو دروازوں پر مقرر کر دیا ہے، اور ہر فرشتہ دروازے پر مقرر فرشتہ جو تھا وہ وہاں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پہلے دروازے کی طرف میں نے دیکھا تو فرشتہ اعلان کر رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی رات میں رکوع کیا. آج کی رات میں جو رکوع کرے گا اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے جنت کی بشارت. اور فرمایا دوسرے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بھی فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات میں سجدہ کریں گے. تیسرے دروازے کی طرف نگاہ دوڑائی تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور سنا فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے. اور جب چوتھے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں بھی دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اور جناب والا پانچویں دروازے کی طرف اشارہ فرمایا، جب دیکھا پانچویں دروازے کو تو وہاں بھی فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے آج دیکھو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے رہیں گے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے رہیں گے. اور جناب والا چھٹے آسمان چھٹے دروازے کی طرف دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان کے اوپر اس چھٹے دروازے کے اوپر فرشتہ مقرر کہہ رہا ہے خوشخبری ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری. اور ساتویں دروازے کی طرف دیکھا تو فرمایا وہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو پورا کرے گا، ان کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے. اور فرمایا جب میں نے آٹھویں دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں بھی فرشتہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ آج خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے آج بخشش طلب کریں گے. میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی تمام رونقیں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں نصیب فرمائے. اس رات میں کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات عبادت کی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ قبرستان جا کر عبادت کی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ قبرستان میں جا کر جناب والا چراغیں کی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ حلوہ پوری کا انتظام کیا جائے، کوئی ضروری نہیں کہ ختم طعام کا انتظام کیا جائے. میرے عزیز دوستو یہ تو ساری عبادت کی بات ہو رہی ہے، کھانے پلانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 5,500 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، تمام محدثین اس کی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی صحابی ان سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والا نہیں ہے. وہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہیں رکوع کی بات ہے، کہیں سجود کی بات ہے، کہیں دعا کی بات ہے، کہیں دعا مانگنے کی بات ہے، کہیں مغفرت طلب کرنے کی بات ہے، کہیں جناب والا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی بات ہے، کہیں سوال کرنے کی بات ہے. یہ تو نہیں کہ کہیں کھانے کی بات ہو، یہ تو نہیں کہ کہیں پیر کی دربار پہ جا کر چڑھاوا چڑھانے کی بات ہو، یہ تو نہیں کہ جناب والا ختم دلوانے کی بات ہو. میرے عزیز دوستو میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں اس بات کو آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا. میں بھی ان چیزوں کو مانتا ہوں، میں بھی درباروں پہ جاتا ہوں، میں بھی پیروں کی درباروں پہ جاتا ہوں، میں بھی وہاں جا کر حاضری دیتا ہوں، وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہوں. لیکن میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کی قبروں پہ جایا کرو، اپنے بڑوں کی قبروں پہ جایا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاؤ، یہ نہیں وہاں جا کر سجدے کیا کرو. میرے عزیز دوستو جیسا شریعت کہتی ہے ویسے یہ کام کیا کرو. 8 دروازوں پہ 8 کے لیے 8 لوگوں کے 8 کس خوش قسمت لوگوں کے لیے خوشخبریوں کا اعلان کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ اس سے بڑھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو، اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں سے تمام
انسانوں میں سے ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے اور کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. فرمایا عرب کے اندر قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے برابر آج اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اور عرب کے اندر غلبانی تو عام تھی، لوگوں کے جانور تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں. یہ تو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہر انبیاء نے اس کام کو کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، عرب کے اندر ایک قبیلہ کلب ایسا قبیلہ ہے جس کی بکریوں کی کوئی تعداد ہی نہیں. اور جب بکریوں کی تعداد نہیں ہے تو ان کے بالوں کی کیا تعداد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی 15 شعبان جو 2 راتوں کے بعد آنے والی ہے، اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتی ہے. بالوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، کوئی گننے بیٹھ جائے تو لمبی عمر چاہیے لیکن پھر بھی گن نہیں پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جتنے بال ہیں میں نے کتنے لوگوں کی مغفرت کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک ساعت نصیب فرمائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی. لیکن میرے عزیز دوستو، آج کی ہماری اس نشست کا جو لقطہ ہے، جو میرے عزیز دوستو اس محفل کا، اس ہمارے چھوٹے سی مجلس کا جو آج مکھن ہے، جو لب لباب ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے اب عرض کرنے لگا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے وہاں چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی. اس بابرکت رات میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہوگی. ان میں سے کون ہے؟ تو مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کے نام ہیں جن کو میں احادیث پڑھے بغیر صرف ان لوگوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ اگر ہم ان میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت بالکل نہیں ہوگی. پہلے نمبر پہ فرمایا مشرک بندے کی مغفرت نہیں ہوگی. مشرک جسے کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام کا کھاتا ہے، جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، جو جناب والا قبروں کو پوجا کرتا ہے، جو قبروں کی جا کر پوجا کرنے کے بعد ان کو سجدہ کرتا ہے اور جناب والا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، قبر والوں سے مانگتا ہے. یہ بندہ جب مشرک جہاں دنیا سے جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی اس مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت رحمان اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمان ہونے کی وجہ سے رحمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمایا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو آج ہم مسلمانوں میں بھی چند کام ایسے ہیں جو ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ فرمایا ناحق قتل کرنے والے یعنی قاتل کی بخشش نہیں ہوگی. جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا. آج تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک بوتل کے بدلے لوگ بندہ مار دیتے ہیں، چند قدموں کے بدلے بندے کو ختم کر دیتے ہیں. فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ ویسے تو اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے، لیکن اس رات کو جو خصوصی پیکج ہوتا ہے وہ اس رحمت سے بھی محروم رہ جائے گا. تیسرے نمبر پہ فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. اگر کوئی ایسا کام والدین کر دیتے ہیں جو تمہاری طبیعت اس کو برداشت نہیں کرتے تو ان کے سامنے کوئی ایسی ناگرانی، کوئی ایسی ناگواری کا اظہار نہ کیجیے کہ والدین کا دل دکھنے لگ جائے. والدین کو سمجھانا ہو تو میرے عزیز دوستو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیے، کسی اچھے موقع کی تلاش کیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی فرما دیا کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، والدین کی قدر و قیمت تمہیں کرنی چاہیے، والدین کا کو احترام کرنا چاہیے. اگر تمہارا والد کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی تذلیل اللہ کے حبیب نے نہیں بیان فرمائی. فرمایا اس کی بھی عزت کرو. تو میرے عزیز دوستو آج معاشرے میں لوگ بہت پریشان ہیں. میں نے کسی عالم سے سنا تھا، اس نے کہا جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے،
اس کا میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں، اگر تیرے رزق کے اندر حلال کی ملاوٹ کے اندر حلال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوگی تو تیری اولاد تیری نافرمان ہوگی، فرمانبردار نہیں بنے گی۔ اولاد کی پرورش کرنی ہے تو حلال مال سے کر۔ آج دنیا کتنی پریشان ہے، کہتی ہے پیسہ ہو جیسا ہو کیسا ہو پیسہ ہو، نہیں دیکھتی حلال ہے نہیں دیکھتی حرام ہے۔ راتوں کو جاگنا بھی ہوتا ہے لیکن رزق کیا ہوتا ہے، حرام آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دن کو کماتا ہی رہتا ہے لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ماحول یہ پیدا ہو گیا کہ گھر کی جو زوجہ ہوتی ہے، خامن کی گھر والی جو ہوتی ہے، وہ بھی نہیں پوچھتی کہ بھلا وہ آپ جو رزق لے کر آئے کس انداز سے کما کر آئے، وہ بھی کہتی ہے کہ بس آتا رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ نہ بیوی خامن سے پوچھتی ہے، نہ خامن بیوی سے پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ گھر کے اندر یہ ماحول کیسے بنا، میری تو اتنی آمدنی نہیں ہے، یہ گھر کے اندر آج اچھا کھانا پکا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جناب والا سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، ایک غلام کے ذمہ لگا رکھا کہ تو کما کر آیا کر، مجھے حصہ دیا کر۔ ہے غلام، ایک دن وہ غلام کما کر آیا اور آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اتنی بھوک کے جلدی جلدی کھانے لگ گئے۔ وہ غلام کہنے لگا حضرت پہلے تو میں کما کر آتا تھا، آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتا یہ کس طریقے سے کما کر آیا، یہ کس انداز سے لے کر آیا، حلال طریقے سے لے کر آیا یا حرام طریقے سے لے کر آیا؟ آج آپ نے مجھے سوال نہیں کیا اور کھانے لگ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے بھوک نے ستایا ہوا تھا، میں جلدی جلدی کھانے لگ گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہاں سے لے کر آیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا حضرت میرے فلاں بستی میں ایک ایسے لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ہاں کام کیا کرتا تھا، وہ مجھے انہوں نے میرے ذمہ کچھ کہا تھا کہ ہم تجھے اس کا حفظ دیں گے، لیکن وہ دے نہیں سکے۔ آج میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے اس کام کے بدلے کو دیا ہے۔ تو نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ حفظ تو انہوں نے غلط طریقے سے دیا ہے، یہ تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، فوراً اپنے آپ کو قید میں مبتلا کر دیا اور کہہ کر کے اپنے پیٹ کو خالی کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ فرمایا اگر جسم کا کوئی حصہ حرام مال سے پرورش کرے گا تو جہنم میں جلے گا۔ آج ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور رزق حلال اللہ تعالی ہمیں وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ جناب والا اسی طرح کسی کے بارے میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، وہ بھی ایسا شخص ہے کہ اس رات کو 15 شعبان کی رات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے تو وہ آج یہاں سے اپنے آپ کو صاف کر جائے۔ اگر وہ صاف نہیں ہے تو وہ اس کا نصیب، تم تو اپنے آپ کو صاف کر لو۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، رشتے داریاں توڑنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا، بات بات پہ کہہ دینے والا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی مرنا جینا نہیں، ہم تیرے سے گئے تم ہم سے گئے، یہ میرے عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعت واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے اوپر جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اور جو تیرے لیے برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہ درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے تکبر میں اپنے آپ کو لیتے ہوئے چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے کر کے چلتا ہے، اللہ تعالی اس رات کو اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما، ایک شخص آیا آ کر نماز کی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو لوٹ جاتے ہی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے۔ آج کے دور میں کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار تیری غلطی کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہاں میں تجھے جانتا ہوں تو بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن صحابی نے عرض کیا رسول اللہ سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، جب تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو تیری نماز نہیں ہوگی۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جاتے رہا وضو بھی نہیں ہوا، وضو بھی دوبارہ کر کے آ۔ آج ہم دیکھتے رہی نمازوں میں بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے، بازار میں بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، بازار میں بھی ننگے سر پھر رہی ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو ننگے سر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، فرض تو ذمہ سے اتر جائے گا لیکن نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شراب ضروری نہیں کہ شراب ہی ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، چاہے وہ سبز بوٹی ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، جس کو افیون کہا جاتا ہے، جس کو ہیروئن کہا جاتا ہے، جس کو وhisky کہا جاتا ہے، عجیب عجیب نام دے کر اس کو جناب والا مشروب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا عزیز دوستو، یہ پینا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ شراب کا تھوڑا بھی حرام، اس کا زیادہ بھی حرام، سود کا تھوڑا بھی حرام، اس کا زیادہ بھی حرام، جوے کا تھوڑا بھی حرام، اس کا زیادہ بھی حرام، والدین کی نافرمانی تھوڑی بھی حرام، زیادہ بھی حرام۔ ان ساری بیماریوں میں آج ہمارا معاشرہ گرا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے۔ اللہ کو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو زانی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ زانی مرد ہو یا عورت ہو، شرابی مرد ہو یا عورت ہو، سودی مرد ہو یا عورت ہو، نافرمان مرد ہو یا عورت ہو، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ جو بھی ان کاموں کا مرتکب ہوگا اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی ایک رات چھوڑ کے آخری رات ایسی رات آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما کر ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ ہوگا تب جب ان بیماریوں سے ہم محفوظ ہوں۔ اگر ہم کسی بیماری میں ان میں سے مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مغفرت طلب کریں اور ان بیماریوں کو دور کرنے کا پکا وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت یقینی ہوگی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔